السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو کو روزانہ وقت نکال کے سنتے ہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ ہم سب لوگ یعنی تمام مسلمان اور تمام پاکستانی اس پر عمل کر کے آنے والا کل جو ہے اسے بہتر کر سکیں۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو جلد اور بر وقت ملتی رہے۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153 153۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، دیکھو کتنے پیارے نبی ہمارے، جنہوں نے ہمیں یعنی اپنی امت کو ہر قدم پر رہنمائی کی، ہر بات میں، ہر مسئلے پر، ہر چیز پر رہنمائی فرمائی، یعنی یہاں تک بتایا کہ پانی جو ہے وہ پیتے ہوئے برتن میں سانس نہیں لینا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم سانس باہر کو لیتے ہیں تو جراثیم جو ہیں وہ جسم کے اندر جو موجود ہوتے ہیں وہ سانس کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ اگر ہم وہ پانی میں سانس لیں گے یا اسی گلاس میں یا اسی مگ میں جس میں ہم پانی پی رہے ہیں، اس کے اندر جب ہم سانس لیں گے، اسے منہ سے دور نہیں کریں گے سانس لیتے وقت، تو پھر کیا ہوگا، وہ جراثیم اس میں شامل ہو جائیں گے اور وہ پانی کے ذریعے پھر واپس ہمارے جسم کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی پیتے وقت خصوصی طور پر یہ خیال رکھیں کہ جب آپ سانس لے رہے ہوں، جیسے ہم عام طور پر 3 سانس میں پیتے ہیں کم از کم، تو 3 سانس میں تینوں دفعہ برتن کو یعنی جس میں آپ پانی پی رہے ہیں اس مگ کو، اس گلاس کو اپنے منہ سے الگ کریں، پھر سانس لیں۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے، ہم پاکستان کی تقریباً 70% عوام جو ہے وہ آصف زرداری خاندان، نواز شریف خاندان اور مزید ان کے بڑھتے ہوئے مزید آگے یعنی کہ بلاول خاندان، اور اس کے بعد حمزہ شہباز، مریم نواز، اس طرح سے یہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، ان سے پاکستانی قوم میں سے کم از کم 70% لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں، ان کی سیاست سے، ان کے طریقہ واردات سے وہ تنگ ہیں۔ تو ہم تو ان سے تنگ ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ملیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم مزید آصف زرداری، مزید نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، بلاول، یہ سارے مزید لوگ ہم تیار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں، چاہے وہ پولیس کا ہو، عدالتی نظام ہو، یعنی ان کا عدالتی ادارہ جو ہے اس کے نیچے جتنے اہلدار اور جہاں پر وہ جتنا بھی عدالتی عملہ ہے وہ سارا سرکاری اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ایسی سیٹوں پر جہاں روز کا لاکھوں کروڑ روپیہ بنایا جا رہا ہے، یعنی یہ ایسے ملازم ہیں جو جتنی مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے ان کی، اتنا وہ روز کا گھر بنا کے لے کے جاتے ہیں، اتنی وہ روز رشوت اکٹھی کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے، بطور مسلمان بھی سوچئے اور بطور پاکستانی بھی، کہ جب ہم روزانہ جتنی ہماری تنخواہ ہے اتنا ہی پیسہ ہم عوام سے بٹور کر مختلف طریقوں سے اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں، تو وہ گھروں میں جا کے ہم جس اولاد کو یہ کھلا رہے ہیں، جس اولاد کی اس پیسے سے تربیت کر رہے ہیں، اس اولاد میں سے کون ہوگا جو کوئی ایماندار بنے گا؟ جب ہم انہیں اپنی اولادوں کو حلال نہیں کھلا رہے، حرام کھلا رہے ہیں، تو اس حرام کو کھانے کے بعد مزید بے ایمان لوگ تیار ہوں گے یا کہ ایماندار، سچ بولنے والے ہوں گے یا جھوٹ بولنے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں گے یا صرف اپنے ہی پیٹ پر ہاتھ پھیرنے والے۔ تو سچے مسلمانوں اور پاکستانیوں،
ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا کل جو ہے ایماندار پاکستانیوں کا، اچھے پاکستانیوں کا اور بہترین مسلمانوں کا ابھرتا ہوا پاکستان نظر آئے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا لائق ہو، ایماندار ہو، لیکن اس کو جو کھلا رہے ہیں، جو سارا دن رشوت کٹی کی وہ لا کے اس کو کھلا رہے ہیں، اسی کے ذریعے اس کو آرام دہ آسائش فراہم کر رہے ہیں، اور پھر اس طریقہ واردات کو آ کے اپنے بچوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا آنے والے کل میں جب ہماری یہ اولاد جو ہے اہم عہدوں پہ پہنچے گی، مزید آگے بڑھے گی، آنے والے کل میں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گی، تو وہ ایماندار ہوگی؟ کیا وہ درست چال ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں گے؟ کیا وہ سچ بولنے والے بنیں گے؟ کیا وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ کہا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو پہلے ہی ان 2 خاندانوں سے تنگ ہیں، تو اب کئی خاندان اور ہم گھروں میں تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر سچائی کا بول بالا ہو، ترقی ہو، بہتری آئے، تو پھر ہمیں اپنا یہ رویہ جو ہے اسے درست کرنا ہوگا۔ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس میں گزارا کرنا سیکھنا ہوگا۔ رشوت لینے سے باز آنا ہوگا، چاہے وہ عدالتی عملہ ہو، چاہے وہ ہماری پولیس ہو، اور چاہے وہ دوسرے اداروں میں بیٹھے ہوئے بابو صاحب ہوں جو ہر کام کرنے سے پہلے اپنا حصہ علیحدہ سے وصول کرنا پسند کرتے ہیں، بلکہ پہلے سے خود مانگ لیا جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ آؤ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، بہتری کا سفر شروع کریں تاکہ جلد بہتری آنا شروع ہو۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔